آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 36۔ اردو زبان میں عربی زبان کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی ترکیب کے ساتھ، اور وہ ہے تربت خانہ۔ تربت یہ تراب سے ہے، تراب کہتے ہیں مٹی کو، خاک کو، اور تربت مزار اور قبر کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے تربت خانہ ہے یعنی مقبرہ اور روضہ۔ ایک لفظ ہے تربیت، بعض اسے تربیت یعنی تشدید کے بغیر بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ تربیت۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی پرورش، پرداخت، تعلیم و تہذیب، تعلیم و اخلاق۔ تو لفظ کیا ہے؟ تربیت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ترجمان، ہم اسے بول دیتے ہیں ترجمان، ترجمان یعنی جیم کے اوپر زبر، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ترجمان، جیم کے اوپر پیش، بمعنی فصیح، تیز زبان، خوش تقریر، یا اسی طور پر جو کسی کا نمائندہ ہو، ایلچی ہو، سفیر ہو، نمائندگی کر رہا ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے ترجمان، تو جیم کے اوپر پیش ہے، اسی سے ہے ترجمانی۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے ترجیح، آخر میں ہا حلوے والی ہے، ترجیح، جسے ہم ترجیح کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ترجیح عین کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹانا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، واپسی، رجوع، باز گشت، تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ترجیح یعنی آخر میں عین۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے ترجیح، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فوقیت اور فضیلت، برتری، سبقت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ترچھا، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے بمعنی ٹیڑھا اور ناخوش، غصے میں بھرا ہوا۔ ایک لفظ ہے ترحب، بعض اسے ترحب بول دیتے ہیں، نہیں، ترحب، ہا کے اوپر تشدید بھی اور پیش بھی، عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مرحبا کہنا، آؤ بھگت کرنا، ترحب۔ اسی طرح ترحم، لفظ کیا ہے؟ ترحم، عربی کا لفظ ہے رحم کھانا، ترس کھانا، مہربانی اور شفقت، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ترحیب، ترحیب عربی کا لفظ ہے مہمان کی آؤ بھگت اور خاطر تواضع کرنا۔ آپ اس کو یوں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ ہم آپ کی خوب ترحیب کریں گے، ترحیب یعنی آؤ بھگت اور خاطر تواضع کریں گے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تردد، بعض اسے تردد بول دیتے ہیں، تردد، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ تردد، دال کے اوپر پیش، عربی کا لفظ ہے بمعنی سوچ اور فکر میں اندیشے کا پیدا ہو جانا اور شک اور تذبذب کا پیدا ہو جانا، تو لفظ کیا ہوتا ہے؟ تردد۔ اسی طرح لفظ ہے تردید، بروزن تفعیل، عربی کا یہ لفظ ہے بمعنی رد، جواب، بطلان، تنسیخ، منسوخی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ترس، کہتے ہیں نا ترس کھانا، ترس کھانا یا ترس کھاؤ، تو بعض اسے ترس بول دیتے ہیں، ترس یعنی را کو ساکن، تو یہ ترس ہوتا ہے را کے اوپر زبر، نہ کہ ساکن، اور یہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے ہے ترسایا ہوا۔ اسی طرح ترساں، ترساں، خوف زدہ، ڈرا ہوا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ترسنا بھی استعمال ہوتا ہے، خواہش مند ہونا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ترسیل، کیا لفظ ہے؟ ترسیل، روانہ کرنا، بھیجنا، ارسال کرنا، اس کے لیے بولا جاتا ہے ترسیل۔ ایک لفظ ہے ترش، بعض اسے ترش بولتے تھے، ترش، ترش غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ ترش، را ساکن۔ فارسی زبان کا لفظ ہے کھٹا، ناخوش، ناراض، بد مزاج اور بد دماغ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ترش۔ اسی طرح ترش مزاج یا ترش مزاجی یا ترش ہونا، یا اسی طرح ترش روئی، روئی یعنی حمزہ ہے، ترش روئی، اس کا مطلب ہوتا ہے بد مزاجی اور بد دماغی اور سخت گیری، تو ترش کا لفظ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ترغیب، عربی زبان کا لفظ ہے لالچ دلانا، رغبت دلانا، شوق اور خواہش اور فریفتگی پیدا کرنا، تو لفظ کیا ہے؟ ترغیب۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ترفع، فا کے اوپر پیش ہے، ترفع، بلندی چاہنا، غرور اور تکبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اسی طرح ایک لفظ ہے ترک. ترک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو چھوڑنا، کسی شے کو ترک کر دینا. تو یہ ہماری اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ترک. اسی طرح ایک لفظ ہے ترک موالات. ترک موالات، بعض اسے موالات بول دیتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ موالات. یہ عربی اور فارسی ترکیب ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ مل کر کام نہ کرنا، عدم تعاون آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ترک وطن، ہجرت کرنا، اپنا وطن چھوڑ دینا. اسی طرح ایک لفظ ہے ترکاری. ترکاری سبزی کو، ساگ کو کہا جاتا ہے ترکاری. اسی طرح ایک لفظ ہے ترکہ. ترکہ کہتے ہیں عربی میں مردے کی جائیداد جو چھوڑ کے مرتا ہے اسے کہتے ہیں ترکہ. ایک لفظ ہے ترکی بترکی جواب دینا. ترکی بترکی جواب دینا. یہ محاورہ ہے اردو میں. اس کا مطلب ہوتا ہے جیسا کوئی کہے ویسا ہی جواب دینا یا سخت جواب دینا، اسے کہتے ہیں ترکی بترکی جواب دینا. ویسے اگر ترکی کا جو لفظ ہے اسے دیکھا جائے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ترکوں کی بولی کے لیے یا ترکانستان یا ترکستان کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. اسی طرح غرور اور نخوت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے ترکی. اسی طرح ترکی دور کرنا یا ترکی تمام کرنا، تو یہ محاورہ ہے اردو میں. اس کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈ اور غرور دور کرنا یا ساری بہادری نکال دینا، اس کو وہ کہتے ہیں ترکی تمام کرنا. ایک لفظ ہے ترنگ. یہ ایک پتی بھی ہے ہمارے پاکستان میں، اس کا نام ہے ترنگ. یہ ہندی زبان کا لفظ ہے ترنگ، بمعنی لہر، موج، امنگ، جوش، نشے کی حرکت اور شوخی. تو اس کے لیے لفظ کیا ہے ہندی میں؟ ترنگ. ایک لفظ ہے ترنم. بعض اسے ترنم بول دیتے، ترنم نہیں ہوتا، ترنم، نون کے اوپر پیش. عربی کا لفظ ہے بمعنی گانا، آلاپنا، غنا، گنگنانا، اسے کہتے ہیں ترنم. ترنم سرا ایک لفظ ہے بمعنی گانے والا، یا ترنم سرائی، یہ بھی ترنم سرا کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اس کام کے لیے. ترویج کا لفظ ہے عربی میں، اردو میں استعمال ہوتا ہے شہرت اور رواج اور اشاعت کے لیے بولا جاتا ہے ترویج. کہتے ہیں نا ترویج و اشاعت. اسی طرح ایک لفظ ہے تڑپ. بعض اسے تڑپ، تڑپ یعنی کہ رے کو ساکن کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. صحیح لفظ کیا ہے؟ تڑپ، یعنی را کے اوپر زبر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اضطراب، بے چینی، بے قراری. اور اسی طرح پھرتی اور چالاکی کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اسی سے ہے تڑپنا، اور تڑپتا یہ بھی اسی سے ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے تڑکنا یا تڑکا. تڑکا کہتے ہیں کسی شے کا پھٹنا، کھلنا، شک ہونا. ایک لفظ ہے تزلزل. کیا لفظ ہے؟ تزلزل. عربی زبان کا لفظ ہے، بعض اسے تزلزل کہہ دیتے ہیں، تزلزل نہیں ہے، تزلزل بمعنی ہلنا، حرکت کرنا، زلزلہ، بھونچال، ہل جل اور گڑبڑ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تزلزل. اسی طرح ایک لفظ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس، اس کا مطلب ہوتا ہے نفس کو پاک کرنا. یاد رکھیے گا ایک لفظ ہوتا ہے نفس. نفس کہتے ہیں سانس کو. نفس کسے کہتے ہیں؟ سانس کو. اور نفس یہ جو ہمارے اندر ایک مادہ ہے تو اسے کہا جاتا ہے نفس. تو یہ تزکیہ نفس نہیں ہوتا، تزکیہ نفس ہوتا ہے، یعنی نفس کو پاک کرنا، صفائی قلب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی سے ہے تزکیہ بروزن تفعیلہ. تزکیہ پاک کرنا، صاف کرنا، اگانا اور بڑھانا، پاکی صفائی سبھی اس کے معنی. اسی طرح ایک لفظ ہے تزک. لفظ کیا ہے؟ تزک. فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قانون، قاعدہ، ترتیب، انتظام. اور اسی سے ہے تجھ کو احتشام. تجھ کو احتشام، جسے ہم تجھ کو احتشام کہہ دیتے ہیں، دونوں طرح چل جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت. تو تجھ کو احتشام بھی ٹھیک ہے اور تجھ کو احتشام بھی ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے تزوج. تزوج نہیں، تزوج، واو کے اوپر پیش. عربی کا لفظ ہے
بیوی کرنا، شوہر ہونا، شادی کرنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تزویج، یہ جوڑا جوڑا ہونا، نکاح کرنا، تزویج کا لفظ بولا جاتا ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تزہد۔ کیا لفظ ہے؟ تزہد، تزہد نہیں، تزہد عربی زبان کا لفظ ہے، عبادت کرنا، عابد اور زاہد ہونا۔ ایک لفظ ہے تزئین۔ کیا ہے لفظ؟ تزئین، تزئین و آرائش، اور اسی بعض تزئین بھی بول دیتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ تزئین بمعنی آرائش، سنوارنا، آراستگی، آراستگی۔ اسی طرح تزین، تزین، تزین نہیں، تزین عربی کا لفظ ہے، آراستہ ہونا، ٹھاٹھ دکھانا، زینت، آراستگی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے تزین۔ ایک لفظ ہے تسامح، جسے ہم کہتے ہیں تسامح، تسامح، یہ اصل میں تسامح آخر میں ہا ہے، عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چشم پوشی اور سزا نہ دینا، معاف کرنا، چھوڑ دینا۔ یہ اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں علماء، ائمہ، محدثین، فقہا، ان کی غلطی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں عالم یا فلاں محدث کو تسامح ہو گیا، یعنی اس سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی۔ ایک لفظ ہے تساہل، تساہل نہیں، تساہل عربی کا لفظ ہے نرمی برتنا، غفلت کرنا، سستی اور غفلت اور سہل کام کے لیے، چیز کے لیے بولا جاتا ہے تساہل۔ ایک لفظ ہے تسلسل، بعض اسے تسلسل بول دیتے ہیں، تسلسل نہیں ہوتا، تسلسل پیوستہ ہونا اور رواں ہونا، سلسلہ وار ہونا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے تسلط، تسلط نہیں، تسلط غالبانہ، حکومت کرنا، غلبہ جو ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے تسلط۔ تسلی دل کی خوشی حاصل کرنا، عیش میں ہونا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ تسلیم اطاعت کرنا، سلام کرنا، سپرد کرنا، ان سبھی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تسلیمات یہ تسلیم کی جمع ہے، اور تسلیم و رضا یہ ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے، رضامندی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تسنیم، تسنیم یہ بہشت یعنی جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور خوشکن کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تسنیم۔ اسی طرح تسمیہ، بعض اسے تسمیہ بول دیتے، تسمیہ عربی کا لفظ ہے بمعنی نام رکھنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے تسویہ، تسویہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک کرنا، درست کرنا، برابر کرنا۔ اور ایک لفظ ہے تسہیل، تسہیل کئی کتابوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، جو پرانی کتابیں ہوتی ہیں تو ان کے جو نئے ورژن ہوتے ہیں، نئے ایڈیشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے تسہیل۔ کیا مطلب کہ ہم نے پرانی مشکل اور مغلق کتاب کو آسان کر کے، سہل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، تو اسے کہتے ہیں تسہیل۔ ایک لفظ ہے تشابہ، بعض اسے تشابہ کہہ دیتے ہیں، تشابہ یا تشابہ۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ تشابہ مشابہت، مطابقت اور یکسانیت کے لیے بولا جاتا ہے تشابہ۔ تشبہ بھی اسی سے ہے، عربی کا لفظ مانند ہونا، تشبہ نہیں ہوتا، تشبہ مانند ہونا، مثل ہونا، آپس میں مشابہ ہونا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تشبیہ، تشبیہ عربی کا ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند ٹھہرانا، اس کے لیے بولا جاتا ہے تشبیہ۔ ایک لفظ ہے تشخیص، مقرر کرنا، معین کرنا، مرض کا پہچاننا، جانچ اور تحقیق اور تخمینہ کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے تشخص، کیا ہے؟ تشخص، اس کا مطلب ہوتا ہے متعین ہونا، امتیاز، خصوصیت اور شخصیت پرستی، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے تشخص۔ تشدد، بعض تشدد بول دیتے، تشدد یہ غلط ہے، صحیح کہ تشدد سختی، جبر، زیادتی، مار پیٹ، عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشدید مضبوطی اور سختی کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح تشرع، تشرع را کے اوپر پیش، عربی کا لفظ ہے شرع کی پابندی، شریعت کے مطابق چلنا، اس کے لیے تشریع یہ بھی شریعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تشریعی احکام، تشریعی شرعی احکام، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے
رستہ بیان کرنا اور راستہ واضح کرنا.